ارزاں کون سنے وعدہ ویر تے توڑ نبھاندے رس جن بہنا آن منا دے وعدہ ویر تے توڑ نبھاندے رس جن بہنا آن منا دے رب جانے تو کیوں نہ لیاں رب جانے تو کیوں نہ لیاں سارا بھین لاچار دیاں ارزاں کون سنے میں دکھیا تے بیمار دیاں آجا اکبر لنگ چلیاں نے گھڑیاں کول کرار دیاں ارزاں کون سنے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ امام جو حرم سے باہر جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے حرم کے اندر جا رہے ہیں تو لوگوں کو کیسے علم نہیں ہے کہ امام کے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ سمجھنا میرے لیے، میرے جیسے ایک نالائق انسان کے لیے اس لیے آسان ہے کہ فلسطین میں روزانہ 10-10 ہزار بچے اور عورتیں اور مرد جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوں اور ہماری کسی کل کے اوپر ایک تل کا بھی فرق جو ہے وہ نہ پڑ رہا ہو اور ہماری حجیں اور ہماری عمریں جو ہیں وہ باقاعدگی سے جاری ہوں، تو سمجھنے میں ظاہر ہے بڑا مشکل آتی ہے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے بڑی غیرت بھی آتی ہے، لیکن یہی ہے امت اور یہی ہے وہ کردار جو کہ ہم نے تب بھی پیش کیا اور جو ہم اب بھی پیش کر رہے ہیں۔ سیدہ، بہت سے کردار ہیں لوگوں کے، مثال کے طور پہ حبیب ابن مظاہر ہیں، حضرت حر ہیں، ان کے اپنے کردار ہیں، ان پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن دو شہادتیں جو ہیں یہ بڑی دردناک ہیں۔ ایک انتہائی جوان شہادت ہے امام علی اکبر کی، اور ایک انتہائی چھوٹے بچے کی، 6 ماہ کے بچے کی، امام علی اصغر کی شہادت ہے۔ ان شہادتوں پہ ذرا فرمائیے۔ بالکل، جو سب سے دردناک شہادتیں، اور وہ امام حسین علی مقام ہی کے گھرانے سے دی گئیں، اور 3 بیٹے تھے امام حسین کے، اور سب کا نام علی، تینوں علی۔ ان تینوں میں سے ایک تو ظاہر ہے کہ امام تھے، ان کی حفاظت مشیت الہی کے نزدیک پیش نظر تھی، اس لیے ان پہ بیماری طاری ہو گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام، سید سجاد، ان کی حفاظت کی گئی پروردگار عالم کی طرف سے، لیکن 2 قربانیاں ایسی، جیسے کہ آپ نے کہا، انتہائی دردناک، اور ایک کڑیل جوان علی اکبر کی شہادت، اور ایک قربانی 6 ماہ علی اصغر کی، اور دونوں امام حسین کے بہت نزدیک، بہت قریب تھے، اور جس طرح سے امام نے ان کی شہادتوں پہ اپنے غم کا اظہار کیا، وہی دل کو چیر دینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک کہ حضرت علی اکبر جو پورے گھرانے کی تمام خواتین کے لیے محور تھے، مرکز تھے، اس لیے کہ وہ شبیہ پیمبر تھے، اور یہ نہیں تھا کہ ذرا سی کوئی شباہت ہو، اتنی زیادہ شباہت تھی اور اتنی زیادہ مشہور تھی کہ مدینے سے باہر سے جب بھی کوئی آتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرے، تو وہ آ کر حسین کے گھر کے باہر دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور درخواست کرتا تھا کہ جناب علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرا دی جائے۔ خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، اور جس وقت قربانی کے لیے پیش کیا
جب تیار کیا، راستہ کیا، راستہ کس نے کیا سیدہ؟ امام حسین علیہ السلام نے آئے۔ خود اپنے ہاتھوں سے، اور نانا کا امامہ پہنایا، ان کی عبا پہنائی، آئے۔ تلوار کو حمائل کیا، اور جو مقتل میں واقعات موجود ہیں تو اس میں سب سے دردناک واقعہ جو ہے کہ جو عرفہ نے کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، نگاہ باطنی سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس منظر کو برداشت کرنا ناممکن ہے کہ جس وقت حضرت علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے، بار بار پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، اور یہ تو دشمنوں کے جو مورخین ہیں، حمید ابن مسلم نے بھی اس کو نقل کیا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، اور کبھی کوئی بی بی شانہ پکڑ کے پیچھے گھسیٹ لیتی تھی، کبھی کوئی بی بی لپٹ جاتی تھی، اور یہ نقل کیا گیا حمید ابن مسلم کی طرف سے کہ دامن سے پکڑ کے کوئی ننھی بچی گھسیٹ لے آئے کہ بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو۔ اور پھر حضرت علی اکبر باہر آئے اور اجازت چاہی، اذن جہاد چاہا امام حسین علیہ السلام سے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ کہا کہ بار الہا اب گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ تو اتنی بڑی قربانی امام پیش کریں، اور اتنی ہی بے قراری امام کی تھی کہ ادھر سوار کر آیا، رخصت کیا، خدا حافظ کہا حضرت علی اکبر نے جو بے قرار ہیں جنگ کے میدان میں جانے کے لیے، گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کیا، اتنے میں محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی گرا ہے، پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ گھوڑے کی رفتار سے جب بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اپنے ہی دامن میں پیر الجھ کے اور گرا۔ فوراً ذوالجناح سے نیچے آئے اور کہا بابا میں تو ابھی آپ سے رخصت ہو کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ اگر تمہارا تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر تم سمجھ سکتے کہ میرا درد کیا ہے۔ پھر سے علی اکبر کو رخصت کیا، مگر کہا کہ دیکھو علی اکبر، جب تک میدان میں نہ پہنچ جاؤ مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ اور اس کے بعد جناب علی اکبر نے مقابلہ کیا، اور اس طرح کا جہاد کیا کہ جو مقابلہ کرنے والے ہیں یزیدی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حیدر کا پوتا ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے جو جنگ کے لیے آیا ہے۔ اس طرح سے سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، اور اس کے بعد پلٹ کر واپس آئے امام حسین کے پاس اور پوچھا بابا میں نے کیسی جنگ کی، بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ کہا بے شک تم نے بہت عمدہ جنگ کی۔ کہا بابا اگر 2 بوند پانی کے مل جاتے تو میں دشمن فوج کو دکھا دیتا کہ اس گھرانے کے نوجوان کس طرح جنگ کیا کرتے ہیں۔ اب امام عالی مقام پہ وہ وقت آیا جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ حوض کوثر کا مالک، اس کا بیٹا 2 بوند پانی نہیں پلا سکتا اپنے جوان بیٹے کو۔ کہا میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، اب تمہیں حوض کوثر پہ تمہارے دادا سیراب کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر سے رخصت ہو کے آئے جناب علی اکبر، اور آنے کے بعد پھر سے بھرپور حملہ کیا۔ تو اب عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے، اسے تم اس طرح سے نہیں تنے تنہا مقابلہ کر سکتے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، نیزے آئے، پتھر آئے، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے اس سے حملہ کیا۔ اور حسین ابن نمیر سامنے سے آیا، اور آنے کے بعد اس نے برچھی حضرت علی اکبر کے سینہ اقدس میں اتار دی، اور برچھی کا پھل کلیجے کے آر پار ہو گیا۔ سیدہ اس جملے کو جب آپ پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ کس بات پہ دکھ ہوتا ہے؟ مجھے اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک باپ شہادت کے لیے اپنے بچے کو خود رخصت کر